عمر طفیل صاحب پی ایس پی ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معززین علاقہ کوئی کچہری میں آمد پر ابٹباد پولیس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. جس طرح آپ لوگوں کو علم ہے کہ آج کل مصروفیات اور گوناگوں مسائل کی وجہ سے ہمارے ڈی پی او صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں کی مسئلے اور مسائل براہ راست سن لیں. تو برائے مہربانی اسی مسئلے کو دوبارہ نہ کریں پلیز. ڈی پی او صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے میرا پکچر آپ ایک بار لے لیں اس کے بعد باقی صحیح بات کر رہے ہیں کہ پھر سائیڈ ہو جائے ذرا بہتر ہو جائے. کم از کم مجھے بھی ان سے دو بدو بات کرتے ہوئے آسانی ہوگی. میں جی تمام معززین علاقہ جو ہمارے اتنا اپنا قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے, ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایس پی صاحبان, ٹریفک کے انچارجز, ایس ایچ او صاحبان اور باقی پولیس سٹاف کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ ارینجمنٹ ہوئی اور آج ہم سب لوگ اکٹھے ہیں. بٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے, اور میں نیکسٹ ٹائم جو دوبارہ کوشش کروں کہ جب مانگل آؤں یا میں میرپور آؤں تو اس سے زیادہ لوگ ہوں گے. ہم جتنا زیادہ لوگوں سے ملیں گے, لوگوں سے بات کریں گے, تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر ہوگا. بٹ آپ سب کا بھی آنے کے لیے بڑا شکریہ, اور اسپیشلی اس طرح آپ نے مرتباک طریقے سے میرا استقبال کیا, اس سب کے لیے بھی میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں. ٹائم بھی 2 بجے تھا لیکن پہنچتے پہنچتے 3 ہو گئے, کیونکہ کچھ تو ٹریفک کے حالات ایسے تھے, اور کچھ شروع میں جب میں نے معلوم کیا تو شاید یہاں پہ لوگ سارے آئے نہیں ہوئے تھے 2 بجے. جب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سب آ جائیں گے تب آپ بلائیں گے, تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے. میں جی ان شارٹ تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, اینڈ دین میں اپنا جو منشور یا جو میری پالیسی ہے فار ڈسٹرکٹ وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, اور دین میری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ آپ لوگوں سے بات کریں. جو مسائل آپ لوگوں کو درپیش ہیں, کسی کو انڈیویجول مسائل درپیش ہیں, کوئی علاقے کے حوالے سے ہیں, تو پھر اس پہ بات کیجیے گا. میرا جی نام عمر طفیل ہے, اور تقریباً آلموسٹ کوئی 2.25 مہینے ہوئے ہیں میں آپ کے شہر ڈسٹرکٹ میں ایز اے ڈی پی او تعینات ہوں. یہ میری 8ویں پوزیشن ہے جس میں میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے تقریباً جی کوئی اپنا مین ٹائم جو ہے وہ میں نے سندھ میں گزارا ہے, جس میں ہم نے کافی آپریشنل ایریا میں کام کیا, کشمور, شکارپور, لاڑکانہ, خیرپور, کراچی, کوٹ کی. پھر کوئی شارٹ سا میرا پیریڈ پنجاب میں رہا, اس کے بعد ابھی میں کے پی کے میں یہاں پہ آیا ہوں. ایبٹباد شہر سے ہماری کافی پرانی واپس کی ہے. ارلی 2000 میں یہاں پہ کچھ سیزن گزارنے کے لیے ہم لوگ اسی ایریا میں جو آپ کا کہہ دیں اسپیشلی میرپور کا ایوب میڈیکل کالج کے آس پاس اینڈ جناب آباد میں ہمارے کوئی 3-4 سیزن ہمارے گزرے, جس میں
بڑی اچھی ہماری یادیں ہیں ان روڈز کے ساتھ، ایبٹ آباد کے لوکل لوگوں کے ساتھ. لیکن بعد میں جب سے یہ ارتھ کویک ہوا اور آفٹر دیٹ یہ ابھی آئی ڈی پیز کا ہوا تو اب تو شہر میں آبادی بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، ٹریفک کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اس وقت یہ شہر میں کم لوگ تھے اور ٹریفک کی پرابلم بھی کم ہوتی تھی. تو یہ جی میرا چھوٹا سا شارٹ سا ایک انٹروڈکشن ہے. بیسیکلی آئی ایم فرام کے پی سے ہوں، ڈی خان ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے. ابھی جی میں جب یہاں پہ آیا میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے ہزارہ ریجن میں امن و امان کی پوزیشن بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس کے. آپ نے دیکھا کہ آج کل کے دنوں میں پچھلے 3 دنوں میں ساؤتھ کی طرف جو حالات ہیں یا اس کے علاوہ مالاکنڈ ڈویژن میں جو پوزیشن ہے یا جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں جن کو پہلے ہم فاٹا کہتے تھے ان کے حالات کو دیکھا جائے تو شکر الحمدللہ ہزارہ ڈویژن ساری کی ساری پلس اس میں جو ایبٹ آباد کے حالات ہیں وہ شکر ہے بہت بہتر ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی پولیس کا تو رول ہوگا ہی ہوگا. میں تو خیر ابھی آیا ہوں، میں تو کوئی کریڈٹ نہیں لوں گا، لیکن میرے سے پہلے جو آفیسرز رہے ہیں یا جنہوں نے تھرو آؤٹ یہاں پہ سرو کی ہے، یہاں پہ جو کانسٹیبلز ہیں ہمارے یا ادر آفیسرز ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہاں کے لوگ کا اس میں بہت بڑا رول ہے. جہاں کے لوگ پرامن ہوں گے تو آٹومیٹیکلی وہ کسی شر پسند کو، کسی دہشت گردی کے عناصر کو یہاں پہ سپیس ہی نہیں دیں گے. شاید انفارمیشن جلدی پہنچتی ہے یا لیٹ سے وہ لوگوں کو نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ایسی کوئی چیز میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو شہری ہے، یہ فیوچر میں بھی اسی طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور اس قسم کی کوئی بھی جرائم پیش آنا سے یا دہشت گردی سے ریلیٹڈ نہ سے یا شہر کے امن امان میں کوئی بھی کوشچن کرے تو ان کے خلاف پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے شہر کی جی مجھے جو سمجھ آئی اس ٹائم میں یا جب میں یہاں پہ آیا لوگوں سے بریفنگ لی، 2 سے 3 مسئلے جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں. ویسے تو مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں پولیس کے اوپر ہی فوکس کروں اور اپنی پالیسی آپ کو اس میں بتا سکوں، کچھ آپ نے دیکھی بھی ہوگی. ایک تو سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ ہے ٹریفک کا. میرے خیال میں اس میں آپ سب ڈیلی بیسس پہ جب بچوں کو اسکول لے جاتے ہوں گے یا کوئی اپنے روزگار کے لیے جاتے ہوں گے تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا ہے. ٹریفک کے مسائل پہ ہمارے پاس بڑی اچھی ٹیم جی ابھی آئی ہے. ہمارے پہلے یہاں پہ سرو کر چکے ہیں لیکن دوبارہ آئے ہوئے ہیں ملک گوگا صاحب یہاں پہ، تو ان کو ہم نے ٹاسک دیا ہوا ہے لیکن دس ٹائم ٹاسک جو ہے ہمارے گول اورینٹڈ ہے. ہم نے ان کو چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ہمیشہ انسان آتا ہے وہ کہتا ہے میں کام کروں گا، لیکن اس بار ہم نے ان کو ایگزیکٹلی چیزیں بتائی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. جس میں NHA کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، جس میں ہمارے DRC کے ممبرز کا بھی رول ہے اور NHA سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، کنٹونمنٹ بورڈ سے بھی بات ہوئی. تو اس میں ہم آپ کے شہر میں ٹوٹل 5 یو ٹرن ڈیڈیکیٹڈ یو ٹرنز بنائیں گے، جس میں ایک ہم نے یو ٹرن عارضی طور پہ بنایا بھی ہوا ہے. اس کو وتھ ٹائم جب بجٹ آئے گا تو شاید NHA اس کو پراپرلی بلڈ بھی کرے گی. جیسے کہ اسلام آباد اگر آپ گئے ہوں یا موٹر وے پہ دیکھتے ہیں تو شاید ویسے اس کو آنے والے دنوں میں بنے، بٹ فی الحال ہم اس کو عارضی طور پہ بنایا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس پہ ہم کام کر سکیں. اس کے علاوہ 3 ٹورڈز اگر آپ مان سے رہ جائیں اس پوائنٹ سے 3 آگے ہم اور پوائنٹس بھی بنا رہے ہیں، جس میں کچھ بجٹ کنسٹرینٹس ہیں، کچھ انکروچمنٹس ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ آنے والے 2-1 مہینوں میں انشاءاللہ یہ سارے بنائیں. ویسے تو میں نے اس ویک ان کو ایک ٹاسک دیا ہوا لیکن ابھی مجھے جدول صاحب بتا رہے تھے اس میں خرچہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی وی ول ڈو دیٹ. اس کے بعد سزوکیز اور کیریز کا ایشو ہے، دین کے سٹاپس ہیں، تو ان سب پہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور یہ سمجھے کہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے. ان کے پاس کچھ نفری کی بھی کمی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی ریکروٹس آ جائیں گے انشاءاللہ 1 week to 10 days to 50 سے 60 اضافی نفری جو ہے آپ وہ ٹریفک پولیس کو دیں گے، کم از کم جہاں پہ غلط پارکنگ ہے اس کو روک سکیں. اینڈ وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ جی یہاں پہ کچھ شفیق پلازا ہے لیٹ سے یا 2-3 ڈاکٹرز کے پلازاز ہیں یا شروع دن کے ٹائم میں یہاں تقریباً کوئی ہمارے پاس سکولز جو ہیں کوئی 80+ سکولز ہیں سارے روڈ پہ، تو ان کے مسائل ہیں. ہمیں سارا اندازہ ہے اس کے اوپر ہم کام بھی کریں گے، امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. پلس جو ٹریفک پولیس سے لوگ کو تھوڑی شکایات بھی تھیں کہ جی وہ ٹکٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں.
تو جی ملک صاحب آئے تو میں نے پہلا ٹاسک یہی دیا، تو فار یور انفارمیشن شاید آپ لوگوں کو فیل بھی ہوا ہوگا، لیکن تقریباً کوئی 25 لاکھ کی ہم نے ٹکٹنگ کم کروائی۔ ٹکٹنگ کا منتھلی بیسس پہ حساب کتاب بنتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو میں نے ان کو منیمم کہا تھا کہ یار 30% آپ کم کریں، کم از کم عام بندے کو جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو تو ٹھیک ہے، بٹ ایک یہ کانسیپٹ کہ صبح آپ نے کسی کو یہ کاپی دے دی جس پہ ٹکٹنگ کرتے ہیں، اور وہ اس کا مشن یہی ہو کہ میں نے رات کو جب گھر جانا ہے تو میں اس کو ختم کر کے جاؤں گا، تو وہ میں نے کانسیپٹ سے کم کروایا، اور آپ کو شاید پچھلے 15-20 دنوں میں شاید اس کا احساس بھی ہوگا کہ جو غیر ضروری کسی کو ٹکٹنگ تھی وہ کم کر دی، جرمانہ ٹکٹنگ جو میں جرمانے کا کہہ رہا ہوں۔ دین جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشو جو میں دیکھتا ہوں بڑا سیریس ایشو بھی ہے، وہ ہے جی ڈرگس، نارکوٹکس کا۔ تو وہ پہلے دن سے ہی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اینڈ اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ اس تقریباً کوئی 7 ویکس کا ٹائم بنتا ہے، اس میں 180 کیسز ہم نے اس میں کیے ہیں۔ شاید آپ لوگ کو میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں یا اخبار میں پڑھتے ہوں، لیکن ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس اس کا دن سمجھیں کہ آپ 60 دنوں میں ہم لوگوں نے 180 کیسز کیے، ایک دن پہ ہم نے 3 کیسز بھی کیے ہیں، اور اس میں اچھی خاصی ریکوری بھی ہم نے کی ہے، لیکن سٹل ہمارے پاس اس میں کافی سپیس ہے جس میں ہم کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں مجھے آپ سب سے ہیلپ بھی چاہیے۔ آپ لوگ جب تک ہماری ہیلپ نہیں کریں گے آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، کیونکہ ڈرگس کا کام ایسے ہی ہے کہ آپ ریٹ کرتے ہو، وہ اس وقت بند کر دیتا ہے، یا اس کا بھائی یا اس کا چچا کا بیٹا یا اس کا دوسرا پارٹنر 2 گلی چھوڑ کے کرنا شروع کر دے گا۔ اگر اس تھانے کا ایس ایچ او بہت سخت ہوگا تو اس تھانے کی حد چھوڑ کے کسی اور چوکی میں جا کے وہ بیچنا شروع کر دے گا، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ اس کی یوزیج ہے، دیٹس وائی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس میں کئی فیزز ہیں، ایک اویئرنیس ہے جو کہ ابھی سمجھیں ہم ابھی بھی اویئرنیس کا ہی ہے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، یا ہم سیمینار بھی ارینج کر رہے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ہم والنٹیئر دے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو بھی کرتے ہیں۔ تو ون از اویئرنیس، دین از ہماری اس پہ انفورسمنٹ ہے، تو یہ سائڈ بائی سائڈ ہی جائے گی۔ تو اس میں ایز کمیونٹی میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جہاں بیٹھتے ہیں، یار مسجد بیٹھتے ہو تو مسجد میں کہو، کہیں اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہو تو کم از کم لوگوں کو اس منشیات کے بارے میں آپ آگاہی ضرور دیں، اینڈ اسپیشلی میں کہوں گا کہ جو سنتھیٹک ڈرگز ہیں جس میں آئس، کوکین، ان چیزوں کے بارے میں آپ ان کو کائنڈلی بتائیں کہ کتنی جان لیوا ہیں، اور یہ مطلب اٹ ٹیکس اونلی 1 ایئر، اور آپ کو وہ اتنا ویک کر دیتی ہیں، اور اس میں اتنی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ انسان شاید موومنٹ کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے لوگ جو کر رہے ہیں دے آر ٹو ینگ، مطلب وہ 18، 20، 22، ان پہ میں بھی وہ اثرات 1.5 سال میں ہیں یا 2 سال میں ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا ہم کافی لوگ جو ہمارے جان پہچان میں تھے، ہم کسی کا پوچھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ فوت ہو گئے، یا وہ فلاں ہاسپٹل میں ہے، تو پوچھیں کیا کرتا تھا، جی اس نے تو آئس شروع کر دی تھی۔ مطلب آپ کی کمزوری الگ ہوتی ہے، بیماریاں الگ ہوتی ہیں، یو آر ولنریبل ٹو مینی تھنگس۔ تو کائنڈلی جو ہماری ینگ لاٹ ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں، تو ہم لوگ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ لوگ ہمیں انفارمیشن بھی دیں۔ اس انفارمیشن کے لیے ہم ایک سیل ہم نے بنایا ہوا ہے جی، ان قریب آپ لوگوں کو میں ایک نمبر بھی پرووائڈ کروں گا، اس میں ڈائریکٹلی جو بھی شکایات آئیں گی میسج کی فارم میں کرتے ہیں، کال کی فارم میں کرتے ہیں، وائس میسج کی فارم میں کرتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی میرے ریپرزینٹیٹیو سنیں گے، وہ تھانے کے لیول پہ یا ایون ایس ڈی پی او لیول پہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے تو کائنڈلی آپ ہم سے شیئر کیجیے۔ سیکنڈ جو دوسری چیز ہے وہ زیادہ ہے لینڈ کے ایشوز کی، لینڈ گریبنگ کی۔ اس میں میرے سے پہلے جو آفیسر تھے سجاد صاحب، انہوں نے بھی ایک اچھا کام کیا تھا، کچھ انہوں نے سمبولکلی کچھ لوگوں کو پکڑا تھا، اینڈ دیٹس وائی شاید ان کی عزت بھی اس لوگ میں، اس ڈسٹرکٹ میں لوگ کرتے ہیں بیکاز آف سیم ریزن۔ ہم بھی آئے، ہم تقریباً ابھی تک کوئی 20 سے 22 کیسز کیے ہیں، لیکن ہم اور بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے، اگر آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ مسئلے مسائل ہے تو ہم وہاں پہ آئیں گے۔ We can't do it ourselves، ہم خود نہیں جا سکتے۔ مجھے نہیں پتا کہ یار لیٹس سے صابر صاحب جب تک لیٹس سے کوئی زمین ہے، جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ یار میرے زمین پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے، پولیس جا کے خود نہیں کر سکتی، کیونکہ اس پہ بہت سے مسئلے مسائل اور آتے ہیں کہ پھر کل یہ الزام لگے کہ جی پولیس جا کے انکروچ کر رہی ہے، جو کہ جنرلی بڑے شہروں میں تو الزام لگتا بھی رہتا ہے۔
تو یو پیپل آر آلویز ویلکم فار دس تھنگ ایز ویل کہ کوئی بھی اگر آپ کو ایسی چیز کا اندازہ ہوتا ہے اس میں کوئی لینڈ گریبنگ یا لینڈ گریبرز یا پہلے کوئی ایسی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو میں یہ بات آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ جب تک میں یہاں پہ ہوں وہ دانا پانی جب تک میرا لکھا ہوا ہے وہ 2 دن کا لکھا ہوا ہے 2 سال کا لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. پر جب تک میں ہوں تو میرا جو جہاد ہے یا میرا جو مشن ہے وہ مین ان چیزوں پہ ہے کہ ایک تو میں ایبٹ آباد کو ڈرگ فری کر سکوں، ایٹ لیسٹ یہاں پہ لوگ کو یہ ڈرگز نہ ملیں، اور اگر کہیں ملتے بھی ہیں تو ان کو آسانی سے نہ ملے. یہ نہ ہو کوئی بھی بندہ ہے اور کوئی اسٹوڈنٹ جا کے لے لیں اور ان کو یہ ڈر بھی ہو کہ جب وہ لیں گے تو ان کے پیچھے پھر پولیس آئے گی. تو اس پہ ہم نے ایک پریلیمنری کام تو کر لیا ہے کہ جو ایک بیسک ریٹ سے ہم نے کر لیا، ہم اس میں نیکسٹ لیول پہ جا رہے ہیں کہ ان کی سپلائی چین کہاں سے ہے. تو یہ ایک چیز. سیکنڈ از لینڈ گریبر جتنے بھی ہیں اگر آپ مجھے انفارمیشن دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ودن 24 آورس، بلکہ یہ بھی میں آپ کو زیادہ بتا دوں، میں اس سے بھی کم ٹائم میں جاؤں گا، ان کو پکڑوں گا، ان کے اوپر FIR کروں گا، ان کو بیہائنڈ دا بارز کروں گا. بہت جو نارکوٹکس یا لینڈ گریبرز دونوں کے لیے میں کروں گا. تھرڈ میں نے آپ کو پہلے ٹریفک کا بتا دیا، بٹ یہ سلو پروسیس ہے، سافٹ امیج آف پولیسنگ. آئیڈیلی تو یہاں شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہیں اچھا لگے یا نہ لگے، مین مسئلہ تو ہمارے سزوکی اور کیری ڈبوں کا روٹ ہے، بٹ اس میں شاید بہت سے لوگوں کا روزگار بھی ہے، تو ہم اس پہ سلولی اینڈ گریجولی کام کریں گے وتھ ٹائم. پہلے ہم ڈیڈیکیٹڈ یو ٹرن بنا لیں، کچھ انکروچمنٹ ختم کر لیں، پھر تھرڈ فیز ہمارا یہ بھی آئے گا. اس سے مجھے آپ لوگوں سے کوآپریشن کی ضرورت بھی پڑے گی کہ جب تک لوگ نہیں کہیں گے ہم اتنی سختی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. جب لوگ چاہیں گے کہ ان کے لیے روڈ کھلی ہوں، ان کی فیملی ممبرس کے لیے، ان کے لیے، تو پھر ہم بھی جائیں گے اور ہم تھوڑی سختی بھی اگر کریں گے تو پیچھے ہماری جو قوت ہوگی، ہماری طاقت ہوگی، وہ آپ لوگ ہوگا. These are 3 things. اس کے علاوہ جنرلی جی کرائم کے اوپر I'm very clear کہ سنیچرز یا جو سنیچنگ کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم میں کر رہے ہیں یا گاڑی چھین رہے ہیں یا بائک چھین رہے ہیں، تو میری کتاب میں اس کے لیے معافی نہیں ہے. اس کی بڑی بیسک سی ریزن ہے کہ جب سنیچنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد ویپن ہوتا ہے. آپ کراچی میں دیکھ رہے ہوں گے آج کل بڑا برننگ ایشو ہے کہ اسپیشلی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کہ روز کوئی نہ کوئی مزاحمت کرتے ہوئے جو ایک شخص ہوتا ہے، شہری ہوتا ہے، اس کا مرڈر ہو جاتا ہے، اور اس سے برننگ ایشو. ابھی میں بلکہ آتے ہوئے واٹس ایپ پہ میں میسج پڑھ رہا تھا، کراچی میں نے سرو کیا ہے تو گروپ سے میں ایڈ ہوں، تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے اور جو وہاں پہ DIGs ہیں یا اوورآل بڑا ایک پرابلم بنا ہے ان سب کے لیے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جس بندے نے ایک بار ویپن اٹھا لیا تو وہ دیر نہیں کرے گا آپ پہ فائر کرنے کے لیے. وہ تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے یا آگے ریزسٹنس کتنی اس کو مل رہی ہے. تو میری کتاب میں اس بندے کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہت سخت سزا ہے میرے بکس میں، اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے بھی صحیح آنے والے دنوں میں، اور کچھ آپ نے دیکھے بھی. I have zero tolerance for such people. دین جی آپ کے پاس جو دوسرا کرائم سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ سردیوں کے موسم میں چوری موسٹلی گھروں میں ہوتی ہے، کہیں کہیں ڈکیتی بھی ہو جاتی ہے. اس سے میرپور میں بھی کچھ شکایتیں بھی تھیں، بٹ DSP میرپور صاحب بیٹھے ہیں، یہ خود بھی عادت ہے، میں پرائیویٹ گاڑی میں نکل آتا ہوں تو فار یور نالج انفارمیشن کی مجھے SHOs کم اور DSP صاحب زیادہ ملتے ہیں. 3-4 بار تو میں نے اپنے ساتھ پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں کہ یار آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کہ میری بھی عادت ہے. میں رات کو کبھی 12 بجے، کبھی 11 بجے، کبھی 1 بجے نکل آتا ہوں اور گھومتا پھرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. تو ان پہ یہ کام بھی کر رہے ہیں، ان کو ہم نے ایلیٹ کی گاڑی بھی رات میں دی ہوئی ہے، اور ایون اگر آپ کے ایریا میں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم یہاں بھی دیں گے. اب باقی جی سود کے ایک ایشو میرے نالج میں لوگ دیتے ہیں کہ جی سود کی پرابلم بھی ہے یہاں پہ. اس پہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ آنے والے 15 دنوں بعد کوئی ایک کمپین ہم سٹارٹ کریں 2 چیزوں پہ. ایک سود پہ، اور اسپیشلی جو جگہ جگہ پہ آپ کو پیشہ ورانہ بیکاری ملتے ہیں، ان دونوں پہ الگ الگ ہماری ایک کمپین چلے گی انشاءاللہ. تو اس کا بھی ہم صفایا کریں گے. باقی ہاؤس از اوپن فار یو، ٹھیک ہے. میں بس لاسٹ ایک بات کروں گا کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، کہ ہر ایک کا ٹائم بھی ہے اور پھر نماز کا ٹائم بھی شاید بن رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے کوشچن آنسر سننے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، بٹ میں کم ٹائم دوں گا. تو اس میں دوسری جی بڑی چیز یہ ہے کہ میرا ایک ہی مشن ہے یا میرا ایک موٹو ہے کہ
پالیسی کہ جی اس ایبٹ آباد پولیس کو میں سروس اورینٹڈ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے لیے حاضر ہوں. ویسے بھی کے پی کی پولیس کی بڑی اچھی ایک ریپوٹیشن ہے, پھر ہزارہ پولیس کی, بٹ میں پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ اس میں فردر بہتری لگے. دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. کسی بھی چیز کو پرفیکشن کی حد تک لے جانے تک آپ کے پاس امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس میں میری اپنی کوشش یہی ہوتی ہے, جیسے کھلی کچہری ہم نے کی, میں دفتر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی سائلین ہیں میں ان کو خود سن سکوں. ساتھ ہی ساتھ میں نے ایس ایچ اوز کے لیے کہا ہوا ہے کہ جی وہ 1:30 بجے سے 3:30 بجے تک خود تھانے میں بیٹھیں گے اور لوگوں کو سنیں گے. تو بڑے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں, اور آپ لوگوں نے شاید میرے سے پہلے بھی ڈی پی او سے سنے ہوں, میرے آنے کے بعد ان سے بھی سنا ہوگا. بٹ یہی بیبی سٹیپس جو ہوتے ہیں یہ انسان لیتے ہیں اور چیزیں بہتری ہوتی ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں نا, کام بھی ایسی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے پاس دہشت گردی نہیں, اللہ نہ کرے ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی ڈکیتی نہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ یار لیٹ سے حاجی صاحب آتے ہیں, اور حاجی صاحب کو میرے پاس آنے سے پہلے اگر وہ چوکی لیول پہ یا تھانے لیول پہ اگر ان کی بات سن لی جائے گی تو بیسیکلی یہی میرے خیال میں میری کامیابی ہے, اور اس سے بڑے ثواب کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا. سو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگ ہماری ان یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ساتھ دیں گے تو شاید ہم کچھ بڑا بھی کر سکیں گے. لیکن ہیں یہی چیزیں ہیں, کوئی نئی چیز نہ میں لے کے آ سکتا ہوں, کیونکہ جو گورے نے قانون بنایا تھا اور اس کے بعد ٹیکنالوجیکل جو چینجز ہوئی ہیں وہی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارا کام ہے آپ لوگ کو سننا, آپ لوگوں نے مسائل لانے ہیں. ہاں, جب میں آپ کی بات سن لوں تو اس کی داد رسی کرنے میں جو میرا رول ہے وہ کتنا کوئک ہوتا ہے, کتنا ایفیشینٹ ہوتا ہے, کتنا میرٹ پہ ہوتا ہے, اور اس میں کرپشن فری جو ہے میں پولیس کو دیکھنا چاہتا ہوں. شکر ہے کرپشن کی ویسے بھی کم ہوا ہے. تو یہ جی بڑی بیسک سی سمپل سی چیزیں ہیں. اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے. اور ابھی اذان کے بعد میرے خیال میں ہاؤس از اوپن فار کویشچن آنسر سیشن. آپ لوگ جو کہیں گے میری کوشش ہوگی میں اس کا سوال جواب کا کر سکیں. تھینک یو. تمام پولیس افسران, ہمارے میڈیا کے جتنے بھائی ہیں, ہمارے یہاں جتنی یونین کونسلز کے چیئرمین, نمائندے, اور اسپیشلی میری تاجر برادری کی جتنی بھی یہاں پر ٹریڈ یونین کی نمائندگی بیٹھی ہوئی ہے, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, آپ نے ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنا جو منشور ہے وہ سب معززین علاقہ اور عوامی نمائندوں اور سائلین کے سامنے رکھا ہے. اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ شاعر نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی, بڑی مشکل سے ہوا چمن میں دیدہ ور پیدا. آپ کا آنا مبارک ہو, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ آئے ہیں آپ نے مسائل کو خود ہمارے بیان کرنے سے پہلے بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی کچھ مسئلے کبھی سارے حل نہیں ہوا کرتے, بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے. آپ نے خود سب سے پہلے ٹریفک کا جو مسئلہ بیان کیا ہے, تو ہمارے لیے بھی ہمارے علاقہ کلندر آباد اور اسپیشلی جو کلندر آباد بازار ہے, اس میں جو تاجروں کے لیے اور علاقہ بھر کی عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹریفک ہی کا مسئلہ ہے. گو کہ آپ کی ٹریفک پولیس انتہائی جانفشانی سے, ہم دیکھتے ہیں بازار میں ہوتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں بیچارے, بھاگتے رہتے ہیں, اپنی ڈیوٹی وہ بالکل جو ہے ٹھیک کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نفری کی جو کمی ہے, اور اسپیشلی 2 جگہوں کو میں پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا, ایک سجی کوٹ روڈ اور دوسرا بانڈی ڈھونڈا روڈ. یہ 2 ایسے روڈ ہیں کہ جو کلندر آباد کی ٹریفک کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتے ہیں. میری سر آپ سے گزارش ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر اور مستقل 2 ایسے آدمی آپ ہمیں ٹریفک کے لیے دے دیں کہ جو سجی کوٹ روڈ اور بانڈی ڈھونڈا روڈ کی ٹریفک کو رواں اور دواں رکھیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مین روڈ پر بھی ٹریفک کا مسئلہ جو ہے وہ بہت حد تک حل ہوگا. اب میرا پہلا سوال یہ ہے. دوسرا میری آپ سے سر دوسری بڑی گزارش یہ ہے کہ اکثر میں بازار میں ٹریڈ یونین کا نمائندہ ہوں, تو تھانے تک بھی ہمارا آنا جانا رہتا ہے, پبلک کے ساتھ اور تاجر برادری کے ساتھ بھی رہتا ہے. ایک کمی کو میں شاید خود اور یہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کی پولیس فورس کے پاس انفرادی کمی ہے. وہ اس طرح کہ کسی مسئلے کے لیے ہم جاتے ہیں
تو موبائل ہے کہ ہے جی علاقہ چونکہ سارا پہاڑی ہے اور یہ تھانے کی جو حدود ہے بہت دور دور تک ہے، راستے کچے ہیں، تو اس وجہ سے وہ موبائل ادھر گئی ہوئی ہوتی ہے. پیچھے اگر بہت بڑا بھی اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو موبائل نہیں ہے، پرائیویٹ گاڑیاں پولیس والے بیچاروں کو پکڑنی پڑتی ہیں یا سائلین کو جو ہے وہ پرائیویٹ گاڑیاں پکڑنی پڑتی ہیں. تو مہربانی کر کے آپ ان کو ایک عدد اس علاقے کی ساخت کو دیکھتے ہوئے ایک عدد موبائل اگر اور فراہم کر دیں تو یہ اس علاقے کی جتنی بھی عوام ہے اور لوگ ہیں ان پر احسان عظیم ہوگا. اس کے بعد میں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک پولیس چوکی جو پہلے مانسیرا کی حدود پر تھی، ابھی یہ نیچے انٹرچینج پر وہ پولیس چوکی لگا دی ہے سر. تو جو مانسیرا سے ہماری جو حدود تھی وہ بالکل اوپن ہو گئی ہے. چونکہ کلندر آباد کو 10 طرف سے ادھر سے روڈ جاتا ہے جی، مانسیرا سے روڈ آتا ہے، گاؤں سے روڈ آتا ہے، 20 طرف سے روڈ آتا ہے، تو وہ کسی لحاظ سے بھی یہ کلندر آباد اور اس سے ملاقہ علاقہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسری، وہ کولو کولن سدیدہ کے مصادق میں ہیر پھیر کے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک سیدھی بات اس پر اسی سوال پر اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو چوکی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. سر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج کل جو ملک میں بے روزگاری اور تنگی کے حالات ہیں، تاجر برادری بیچاری پہلے ہی پسی ہوئی ہے بالخصوص اور عوام بھی بالخصوص. تو اس وجہ سے ہمارے کاروبار پر بھی ہمارے تاجر بھائی چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں، کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہے، تو بہت زیادہ ان کو بھی اس مسائل کا سامنا ان کے کاروبار پر فرق پڑ رہا ہے. کائنڈلی اس پر بھی آپ مہربانی کریں. اور یہ چوکی ہمارے لیے ہی نہیں، نہ یہاں پر آپ کی پولیس کے لیے کوئی شیلٹر ہے، نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، ٹریفک کی چھوٹی سی جگہ ہے، پیچھے سے موٹر وے آ رہا ہے. تو مہربانی کر کے سر اس چوکی کو بھی ٹرانسفر اپنی جگہ پہ پکڑ دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. اس کے علاوہ میرا جو چوتھا سوال ہے وہ ذرا ذاتی نوعیت کا ہے سر، اسے ذرا غور سے کائنڈلی سن لیں. یہ جو ملک آصف میرا قریبی عزیز ہے سر، میرا بہنوئی ہے، پچھلے 18 دن سے وہ لاپتہ ہے اور آپ کی پولیس فورس ماشاءاللہ انہوں نے دن رات جو ان سے بن سکتا تھا ہو سکتا تھا، ڈی ایس پی صاحب خود، ایس ایچ او صاحب خود اور آپ کی پوری پولیس فورس نے دن رات کام کیا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. میں، میری پوری فیملی اور اس میرے بھائی کے بچے جو ہیں وہ کرب عظیم میں مبتلا ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ایشو کو کائنڈلی سر آپ اپنی نگرانی میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. مجھے اس وقت پتہ چلا رات 10:30 بجے تک اس کا موبائل بولتا رہا، لیکن افسوس ہے کہ یہاں پر ایک لوکیٹر نہیں ہے. پورے صوبے میں سر آپ با اختیار ہیں، کائنڈلی جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کہیں کہ یہ بھی انسان ہے، جانور نہیں ہے. ان کی جانیں بھی جو ہیں وہ اتنی قیمتی ہیں. کم از کم اس طرح کی سہولتیں تو دوسرے ملکوں میں عام لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. تو مہربانی کر کے اس طرح کا اگر کوئی بندوبست ہو سکتا ہے تو آپ اپنی پولیس تھانوں میں لوکیٹر ٹائپ چیزیں تو دے دیں جس سے جلد از جلد جرائم پہ بھی قابو پڑ سکے اور اس طرح کے مسنگ پرسنز جو ہیں وہ بھی جلدی مل سکیں. اور اس کے علاوہ میں ایک سوال اگر کائنڈلی، وقت کی تو چونکہ کمی ہے وہ پہلے ہی اصغر بھائی نے کہہ دیا ہے. آپ نے ویسے ٹائم نہیں لیا ہے، کر لیں کوئی مجھے آخری میں یہ خواہش نہ رکھیں. جی تو سر یہ جو ڈسٹرکٹ میں بھرتیاں ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈی پی او ماشاءاللہ بڑا با اختیار ہوتا ہے. تو ایک تو جو یہ جو ان کا آپ نے میرٹ رکھا 40% اوپر بات کریں، اس سکول میں ہم سارے پڑھے ہیں، گورنمنٹ کے سکولوں میں 33% ہے اور سپاہی بھرتی کرنا ہے اس کے لیے ایم ایس سی اور اس قسم کے سوالات سر خدا کے لیے کچھ مہربانی کریں، بھرتیاں کریں تاکہ ہماری جان اور مال کی حفاظت ہو سکے. نفری ہوگی تو کام ہوگا جی. تو بس سر یہ میرے یہی سوال تھے. میں نے خود ہی بیان کر دیا. سجی کوٹ یا جو دوسری روڈ بتائیے بالکل ہم ان کو 2 بندے انشاءاللہ ودن 7 to 10 days میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم دے دیں گے. کہ بھلے آپ لکھ بھی لیں، میں کھلی کچہری سے اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بات کروں یا آپ لوگ بات کریں پھر ہم سب مل کے تالیاں بجائیں پھر فیس بک پہ ہو.
میں کہتا ہوں کہ میرا ایک تو آنے کا یہ تھا کہ پہلی بار میرے لوگوں سے انٹریکشن ہو، کہ لوگوں کو پتہ چلے یار جو فیس بک پہ دیکھتے ہو یا آپ نے سنا ہوگا اپنے کسی دوست سے کہ یار یا ڈی پی او اچھا ہے یا برا ہے یا کام نہیں کر رہا یا کر رہا ہے، کم از کم لوگوں کو پتہ چلے گا جب آپ کس سے بات کرتے ہو نا، تو میرے خیال میں ایک نیچرلی ایک روحانی تعلق ہر ایک انسان کا ہوتا ہے، تو وہ ایک روح آپ کو دوسرے کی بتا دیتی ہے کہ اچھا یار یہ بندہ کام کرنے کی نیت سے ہے یا ویسے ٹائم پاس کر رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی. سیکنڈلی میں اس لیے آیا ہوں کہ جو مسئلے مسائل میں آپ کے حل کر سکتا ہوں میں کروں گا. تو پہلی میں نے یہ بات کہی. دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ جی یہ چوکیاں ہماری 2 تھیں جس کو ہم نے 1 کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے ہوتے ہوئے ایک گاڑی جب میں آیا تھا پہلے دوسرے دن پہ گئی تھی اور سجاد صاحب کے ٹائم پہ 4 گاڑیاں گئی تھیں. ٹوٹل کوئی 4-5 دن کا ٹائم تھا. اس میں پرابلم یہ تھی وہ ہمیں گروپ پہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، وہ دوبارہ آیا نہیں، وہ چھپا ہوا ہے. پشاور میں اس کے پیچھے ریڈ شیٹس کی ہے، کوئی ایک گاڑی ریکور بھی ہوئی لیکن سٹل اس میں ہمارا کام باقی ہے. تو وہ 2 گاڑیاں بلکہ ریکور ہوئی. ان کا روٹ اسی جگہ سے تھا. تو بجائے یہ اور ان میں یہ تھا کہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ان کے پاس ویپن بھی موجود تھا. ابھی اگر ہمارے 3 بندے کھڑے ہوں ان کے پاس ویپن ہو تو دیکھیں نا وہ تو ویٹ نہیں کرے گا. تو ہم نے اس پہ یہ کیا کہ ہم نے اپنے بندے اکٹھے کر دیے کہ یار یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کم از کم یہ چوری ہماری ہوگی. اور اس کے بعد شکر الحمدللہ کوئی گاڑی کی چوری یہاں پہ نہیں ہوئی، بلکہ ایک آدھ بار اٹیمپٹ ہوئی. پولیس ان کے پیچھے گئی، لکیلی وہ بچ تو گئے لیکن وہ دوبارہ آئے نہیں. بٹ یہ آپ کا پوائنٹ جی ملک صاحب سنی گیا تھوڑا، تو یہ پوائنٹ بھی آپ کا بڑا ویلڈ ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں کہ جیسے ہمارے پاس جو نیو ریکروٹس آئیں گے 7 سے 10 دن میں ہم ان کی اگین ایک کمبینیشن کر کے وہ دوبارہ وہ والی چوکی بھی بحال کر دیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آپ نے جی بات کی کہ ریسورسز کی، تو وہ ایک بات ہے، ایک شعر ہے تھوڑا چھوٹا سا میں کہوں گا کہ کوئی دل دا ہار سناوا کوئی محرم یار نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ بات کریں گے کہ اگر میں بات کرنا شروع کروں آپ مجھے کہتے ہیں کہ با اختیار ہے، میں وردی اتار دوں نا تو میں زیادہ با اختیار ہوں. ادھر آ کر میں بڑا باؤنڈ ہو جاتا ہوں. باقی جو آپ لوکیٹر کی بات کرتے ہیں، لوکیٹر ایسا نہیں ہے کہ ہر تھانے پہ مطلب ڈسٹرکٹ لیول پہ یا رینج لیول پہ بھی ہمیں مل جائے نا تو بڑی بات ہے. سندھ میں ہم نے سرو کیا، بڑا لڑ جھگڑ تھا. اس میں میرا اپنا بڑا رول تھا کہ ہر جگہ پہ جا کے جیسے اس طرح فورم ہوتا تھا، جیسے ملک صاحب نے بات کی، چاہے اس میں ڈی جی رینجر آتے تھے، کور کمانڈر آتے تھے، آئی جی آتے تھے، سی ایم آتے تھے، تو میں کھڑا ہو جاتا. اور میں اسی طرح سے انہوں نے بات کی تو میں بآواز بلند کرتا تھا اور میرے اکثر سینئر ناراض ہو جاتے تھے کہ یار تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اتنے سینئر لوگوں سے تم کیسی بات کرتے ہو. ہماری کوششوں سے باقی ہمارے دوست تھے، کچھ میڈیا کے دوست تھے، ہم نے ادھر یہ کیا کہ رینج لیول پہ ہم نے ایک لوکیٹر ارینج کیا تھا. تو سیم جب ہم یہاں جب سے آئے ہیں تو آر پی او صاحب بھی بات کانسٹنٹلی کر رہے ہیں کہ کم از کم ہمارے رینج کے اوپر ایک ہمیں ہزارہ رینج کے لوکیٹر دے دیں. اور میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یار وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے لیے کم از کم بڑی چیز نہیں ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے شاید بڑی ہو یا ایک ڈی پی او کے لیے یا آر پی او کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے، بٹ اسٹیٹ کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو شاید چیزوں میں اور بھی بہتری آئے گی. بٹ آپ نے ہمارے جو سب انسپیکٹر صاحب ہیں جو لاپتہ ہیں پچھلے کوئی 20 ڈیز ہو گئے ہیں ان کو، یار اس پہ ہم نے کافی کوششیں بھی کافی زیادہ کی، کر بھی رہے ہیں. ہم نے فوراً اس پہ ایف آئی آر پہ کر دی. ڈی ایس پی صاحب تھے یا ایس ایچ او صاحب تھے، ان کے ساتھ اور لوگ تھے، بلکہ آپ لوگ کمیونٹی کے لوگ بھی آپ لوگ تھے. کیونکہ پولیس 10 بندے ہوں گے، کمیونٹی کے 50 بندے ہیں، تو سمجھے ہماری 60 بندوں کی ٹیم تھی، انہوں نے سرچ کی. اب انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا کہ یار اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ آپ لوگ اس ایریا کے ہیں، آپ لوگ ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ خدا نخواستہ یہاں پہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ تو ہے نہیں کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کوئی دہشت گردی کا ہوا، پھر پتہ بھی چل جاتا ہے. اس پہ اپیرنٹلی اللہ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی موبائل فون ہی چھوڑ کے چلا گیا ہو کہیں تو یہ بہت بہتر اور وہ صحیح سلامت واپس آئے. بٹ ادروائز وی آر ایکسپیکٹنگ اینی ایکسیڈنٹ، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن اس پہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ 3 دن پہلے بھی آر پی او صاحب سے میری اس سے بات بھی ہوئی ہے کہ اس میں آسانی کرے. آپ سب کے ساتھ ہمارے دکھ درد میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں اور ہماری ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم جلدی پہ کریں گے. باقی آخری کویسچن میں بھی کوشش یہ کروں کہ جواب کم سے کم دوں کہ باقی لوگوں کو موقع دے، کہ مجھے بھی بولنے کا شوق زیادہ ہے. میں جب مائک پکڑتا ہوں تو پھر میرا بھی سٹاپ نہیں لگتا، ملک صاحب کی طرح میں بھی بولتا رہتا ہوں. تو اس میں یار یہ ہے کہ جو یہ 40% اور 33% کی بات ہے، ٹوٹل ہمارے 1090 لوگ یہاں پہ بھرتی ہونے تھے، بٹ ہمارے پاس بھرتی ہوئے ہیں 365 ہیں، 355 کو فگر ہے ہمارے پاس.
اس میں اب یہی ٹیسٹ مانسیرا والوں نے کلیئر کیا, ہری پور والوں نے کیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایبٹ آباد کو تو کہتے ہیں سٹی آف سکولز کہتے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے لوگ نہیں کر سکے. اس سے میں نے امیڈیٹلی یہ کیا کہ میں نے اس پہ ایک خط دوبارہ آئی جی صاحب کو لکھا کہ یار جو نیکسٹ جنرل ریکروٹمنٹ ہوگی تو سال بعد ہوگی, آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم جو ہماری یہ 700+ سیٹس ہیں ہمیں آنے والے دنوں میں دوبارہ موقع دیں, کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرٹ کم کرے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ پھر سب کو کم کرنا پڑے گا. وہ پھر مانسیرا میں جو 35-37% والے ہیں پھر وہ کوٹ چلے جائیں گے, وہ پاسبل ہے نہیں. تو اس پہ ہماری ایک کوشش ہے, ہم کوشش ہی کریں کہ جلد سے جلد اس میں کچھ کر سکیں. تھینک یو. تمام بھائیوں کو گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ جتنی شارٹ ٹائم لیں گے تو اتنے زیادہ لوگوں کو ملے گا موقع. پلیز جی کیری آپ نام بتائیں. میرا نام محمد راشد خان ایکس تحصیل ممبر میونسپل ڈیلی. سر شارٹ بات کروں گا. شکر ہے کہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ڈی پی او صاحب, ساتھ آپ کے ساتھ ڈی ایس پی صاحبان, ایس ایچ او صاحبان, میڈیا والے اور جتنے مزدورین علاقے ہیں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. سر وہ ہمیں ایک ہی مسئلہ ہے جو ہمارا مانگل تھانہ ہے سر, نہ اس میں اندر بیٹھنے کی جگہ ہے ہمارے اسٹاف کی, نہ ہم جو لوگ جاتے ہیں کسی مسئلے میں. سر اس کا بڑا سوگ ہے, آپ کے پاس فنڈ بھی ہے اور اس کو کسی جگہ پہ منتقل کریں. یہاں پہ سرکاری جگہ بہت ہیں, NHA کی جگہ بھی ہے خالی پڑی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ سر آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس فنڈ کی کوئی کمی تو نہیں ہے. دوسری بات سر, جس وقت کوئی بھی جاتا ہے کمپلین کے لیے یا پولیس آفیسر جو آتے ہیں یا کوئی بھی, وہاں سے ہمارا روڈ سارا بند ہو جاتا ہے سر. روڈ پہ گاڑیاں کھڑی کر دیتی ہیں, نیچے سے نیچے سر 30 گاؤں ہیں ہمارے سر, وہاں پہ ہماری لیڈیز ہیں گزر نہیں سکتی ہیں. تو سر ایک تو سر سب سے بڑا ایشو جو ہے ہمارا روڈ بند ہو جاتا ہے سر. وہ تھانے میں سر اتنی رش ہوتی ہے کہ ہم کس کو کہیں سر, یہاں سے گاڑی اس کو ڈھونڈتے تک ہمارا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے سر. ہماری لیڈیز کی گزرنے کی جگہ نہیں ہے. مہربانی کریں سر, کینڈلی آپ افسران بالا سے تھانے کی کیا ارینجمنٹ کریں کہ تھانہ بن جائے. اس کے ساتھ ہم آپ علاقے کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر. دوسرا پولیس صاحب ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتی ہے, وہ جب بھی جاتے ہیں جو کام کے لیے جاتے ہیں تھانے میں, کلر آباد میں ٹریفک کا کار ہیں, ڈی ایس پی صاحب 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 بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے سنے بھی جاتے ہیں اور ٹائم پہ حل بھی کیے جاتے ہیں سر. شکریہ سر, تھینک یو سر. راشد خان صاحب, حاجی صاحب کو میں کہوں کہ آپ نے کہا کہ یار تھانے کی بلڈنگ کا اس کا دیکھیں, آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یار ڈی پی او جائے گا اور ایک دن میں بلڈنگ بنا دے کہ پاسبل نہیں ہے. یہ بلڈنگ لینا, NHA کی زمین بھی پڑی ہوگی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پڑی ہوگی, مشکل کام ہے. کون آپ کو آپ کی زمین دیتا ہے؟ لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک سروے ہو چکا ہے. اب اس کا سروے ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں ہم لوگ نئی بلڈنگ کے لیے لکھا بھی جا چکا ہے. لیکن یہ بیسیکلی اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی کیمراز بھی آنا ہے کہ میں اب بات کروں تو پھر بات تھوڑی کھلی اور سچی کروں گا, پھر ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ کہنے کو جی ہے نا, اگر آپ مجھے کہیں گے, میرا دل نہیں کہے گا, میں اس تھانے پہ آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کنٹینر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, میں اس کے بعد اس تھانے پہ آیا نہیں کہ یار اتنے ٹائم ہو گیا, اس کو کوئی امپروو نہیں کر سکا. مجھے تو 1.5 مہینہ ہوا ہے, میں 1.5 مہینے میں کس سے بات کروں؟ میں تو 1.5 مہینے میں, اب حالت یہ ہے کہ یہاں پہ بیسک فنڈز نہیں ہیں, جس کے اوپر میں خود گیا ہوں پشاور, میں نے پیٹرول کے فنڈ لیا وہاں سے. یہ لاٹ آف تھنگس, لیٹس ناٹ ڈسکس اٹ. اوپن فورم ہے کہ وہ پھر مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ تھانے کے لیے لکھے گا ایک ڈی پی او, لیٹ سے میں لکھوں گا, میرے بعد دوسرا آئے گا, وہ اس کو پرسو کرے گا, شاید اگلے سال میں 1.5 سال میں آپ کو. تو غلط ایکسپیکٹیشنز میں بناؤں گا بھی نہیں آپ کہ جی میں کہوں کہ میں تو بنا رہا تھا, کل میری ٹرانسفر ہو جائے, آپ لوگ کہیں کہ ہاں جی وہ عمر طفیل آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں بنا رہا ہوں, اس کی ٹرانسفر ہو گئی. یہ ہمارا نہیں ہے. یہ لیول آئی جی صاحب فائنینس ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو فائنینس کو لکھیں گے, پھر وہ آئیں گے, وہ سروے کی ایک الگ ٹیم آئے گی, پھر وہ وہاں پہ زمین دیکھے گی, پھر اس کا اپروول ہوگا. یہ ایک لمبا پروسیس ہے, بٹ اس پہ کام پہلے کسی نے کر چکے ہیں. میں اس کو تھوڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو تیز کروں. ٹھیک ہو گیا جی. اب بات جی آپ نے کی, یہاں پہ شاید کسی نے بات کی سر جو روڈ بند ہوتا ہے اس کی کینڈلی سر ایس ایچ او صاحب کو بولنا ہمارا روڈ نہ بند ہوتا. یہ بلکہ ایس ٹو صاحب جی سر, اس کے کیا حال ہو سکتا ہے؟ سر انشاءاللہ روڈ تو پہلے بھی بند نہیں ہوا ہے, مگر عموماً اس کی بات ٹھیک ہے. اگر رپورٹ کے ٹائپ پہ کوئی گاڑی وغیرہ آ جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ روڈ کے اوپر ہو. نہیں, اس میں کوشش ہے, کام یہ کرنا, ٹریفک والے بھی اور آپ کے والے بھی, اس کو آپ باؤنڈ کریں کہ کوئی بندہ یہاں پہ گاڑی کھڑی نہیں کرے گا. رائٹ سر, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوگا سر. اور میں آپ لوگوں کو ایک ہوں, اگر گاڑی کہیں کھڑی ہوتی ہے تو میرا نمبر واٹس ایپ کا ہر ایک کے پاس ہے, مجھے آپ میسج کیجیے گا. میں تو یہ کر سکتا ہوں نا ابھی
کہ میں خود تو کھڑا ہو نہیں سکتا، یا مجھے کریں یا ایس ایچ او کریں یا ڈی ایس پی صاحب کو کریں، ہم فوراً آئیں گے، ہم پھر ایس ایچ او صاحب سے ہی پوچھیں گے، اور ایس ایچ او صاحب نے جب بندہ کھڑا کیا ہوگا، اور اسپیشلی جہانگیر استاد ادھر آپ کی ہوا ہے، ڈیوٹی آپ کی ہے جی سر، جہانگیر استاد یہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے تو بندہ، ٹھیک ہے؟ مہربانی اچھا جی، تھرڈ چیز آپ نے یہ بتائی کہ اپنا یہ منشیات فروشوں کے لیے یہ بڑا جینون ایشو ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یار 180 جو کیسز ہیں نا وہ کسی، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کسی ڈی پی او نے 7 ہفتوں میں نہیں کیے ہوں گے. آپ جا کے چیک کر لیجیے گا. کم از کم پچھلے 5 سال کے ڈی پی او کی میں بات کر رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری کیسز بھی بڑے بہتر ہم اسٹرانگ بناتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی کچھ لیگل پروسیس میں ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کو تو وکیل ہی نہ ملے. دیکھیں نا پولیس کا تو یہی کام ہے نا کہ یار اس میں تو ایف آئی آر بھی ہم خود کرتے ہیں، مواد بھی آپ لے کے جاتے ہیں، پھر یہ ایف ایس ایل کے لیے پشاور بھی جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، پھر ہم روز اس کو لے کے جا رہے ہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آئیڈیلی تو سوسائٹی ایکسیپٹ نہ کرے، پھر وکلاء کو بھی ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنا اس کو ڈسکریج کر سکیں. ان کو وکیل ملنا ہی نہیں چاہیے. بٹ اب تھرڈ چیز یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں ہم گواہ جو ہے نا، اگر پبلک سے ہمیں گواہ ملے گا تو ہم اور بھی بہتر کر سکیں گے. اب پبلک سے گواہ ہوتا نہیں ہے. پولیس کی گواہی عدالتوں میں جنرلی مانی نہیں جاتی. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے یہ کیا کہ ہمارے جو پہلے وہ ڈی ایس پی صاحب راجہ صاحب ہیں گلیات میں لگے ہوئے تھے، وہ ابھی انویسٹیگیشن میں آئے ہیں. ان کو میں نے خصوصی ذمہ داری یہی دی ہے کہ جو بھی جو کیسز ہیں نارکوٹکس کے، منشیات کے، اس کو وہ خود مانیٹر کرے. کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ یار اس میں ایف ایس ایل ٹائم پہ جائے، جو مواد لگا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دواؤں کے بندوبست ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. لیکن میں ایک چیز آپ کو اور بھی کہوں کہ بھلے وہ 5 دن بعد یا 10 دن بعد آپ کو باہر بھی نظر آتا ہے، لیکن کم از کم وہ جو اس پروسیس سے گزرا ہے نا، تو اس کو کوئی نہ کوئی اس کی عقل ٹھکانے پہ وہ پھر نکلے گا، ہم پھر پکڑیں گے، وہ پھر نکلے گا، ہم پھر پکڑیں گے. کب تک جائے گا یار؟ آخر میں میرے پاس کافی لوگ آئے ہیں، یہ بتائے گا یاسر کئی کم از کم 15-20 لوگوں نے قرآن پہ حلف لیا ہے کہ جب ہم دوبارہ کام نہیں کریں گے وہ توبہ طائف کی. تو اگر فرض کریں وہاں سے چھوٹتے ہیں ہم ان کو پھر پکڑیں گے. تو ہمارے اپنی ہاتھ کی بات ہے نا. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس میں مجھے جیسے لینڈ گریبرز کے لیے کوئی کمپلیننٹ چاہیے تو ہم خود کیس کرتے ہیں. ہمیں انفارمیشن جیسے پہنچے گی ہم پھر پکڑتے ہیں، اور وہ ہماری لسٹ پہ پورے ڈسٹرکٹ کی بندے مجھے فنگر ٹپس پہ یاد ہیں کہ کون کون ہے. باقی جی آپ نے بات کی کہ یہ شادی بیاہ پہ فائرنگ کی، اس پہ بلکہ ویسے بھی میں یہ میرا وہ تھا، لیکن آج سے میں کہوں گا کہ انشاءاللہ کہیں بھی اگر کوئی فائرنگ ہوتی ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ابھی آ جائے گا، بلکہ میں 3-4 دنوں میں پبلک کر دوں گا. آپ لوگوں نے مجھے انفارمیشن پہنچانی ہے. پہلے تھانوں تک یہ میسج جائے گا، آپ لوگوں نے مجھے انفارمیشن پہنچانی ہے. تو بات یہ ہوگا کہ ہم دلہا کو اور اس کے والد کو پکڑ کے لائیں گے، پھر آپ لوگ سفارشیں نہیں کرنا اس میں کہ یار کہو کہ اس کو چھوڑے، لیکن فائرنگ انشاءاللہ نہیں. ریسٹ ٹھیک ہے جی. اور گاؤں کی آپ کی طرف پیٹرولنگ زیادہ کر لیں گے. زیو ہو رکھا نا تو تم سے کچھ ہو رہا ہے. شکریہ. نیکسٹ کوسچنس پہ آپ کے پہلے گلے کا ذرا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے کہا گیدرنگ ذرا کم ہے. تو گیدرنگ اس لیے کم ہے کہ جو پہلے بھی بہت طرح کی پوری کچہریاں لگیں، لیکن گپ شپ کا کارن ہوا، وہ آئے چلے گئے، بس اس وجہ سے لوگوں کا دل بھرے. نو ایشوز. ایک نام آپ نے لیا ہے جو سجاد خان کا. آپ جو سامنے والے لوگ ہیں اس کو کم یاد کرتے ہیں. اگر آپ گاؤں میں جائیں یا دیہاتوں میں جائیں یا کسی جگہ میں، لوگ اس کو جنون کی حد تک پوچھتے ہیں کہ اس نے وہ کام کیا جو آج تک میری عمر میں ایک ہی دیکھا ہے وہ. اللہ کرے آپ بھی اس کے نقش قدم پہ چلیں تو بہت اچھا ہوگا. باقی میری ایک درخواست ہے کہ ہمارا یہاں جو علاقہ ہے دونوں یونین کونسلوں، یہاں پر جو باہر سے لوگ آئے ہیں زلزلے کے بعد پہچان کم ہو گئی. ہم جب گاؤں کی طرف جاتے ہیں تو 50 آدمی جو ملتا ہے اس کو نہیں جانتے، تو 2-3 جاننے والے ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے ایک تو ہمارا تھانہ بہت غریب ہے، ایک غریب ہے، ایک مجبور ہے. مجبور اس لیے کہ جو بھی آفیسر روڈ سے گزرتا ہے ان کے اوپر وہ بیچارے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں، اور بیٹھنے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہیں، ٹریفک کا مسئلہ بھی ان کے ذمہ ہے، لوگوں کا مسئلہ بھی ان کے ذمہ ہے. اور اس کو ذرا مہربانی کر کے وہ فعال بنائیں، اور ہمارے گاؤں میں جو پیٹرولنگ ہے وہ تاکہ وہ پوری کر سکیں. کیونکہ ابھی چوریاں ہوتی ہیں، ڈنگر جو ایک ہی چیز ہے کہ یہ پاکستان میں دیہاتی غریب لوگوں کے پاس
मवेशी, वो भी अब चोरी होने शुरू हो गए। ऐसा पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास कुछ होगा तो सब करेंगे। बहुत अहम बात की है सर। इस टाइम तमाम मसाइल के दरमियान ये जो एक सबसे बड़ा और अहम मसला ड्रग का है, तो सर इसमें ये एक आप सर एसडीओ साहिबान को हिदायत दे देते हैं कि मुझे प्रोग्रेस चाहिए, तो सर ये प्रोग्रेस पूरी करने के लिए सर जो मतलब उसका इस्तेमाल करने वाला है उसको भी ये पकड़ते हैं, तो उसके सर ये FIR तो आपके पास बहुत है। सर हम ये चाहते हैं कि सर अगर ये जो मैन डीलर इसको होता है सर, अभी जो इसका सर जो मैन डीलर होता है वो सर ज़ाहिर है एसडीओ साहिबान या DSP साहब, लेकिन आपके लिए इंशाल्लाह आपकी वो कोई से दूर नहीं होता है सर। अगर उसका आप उसकी वो थोड़ा हौसला शिकनी करें ताकि वो उसका मतलब वो टूटे, तो उधर से सर फिर ये बात थोड़ी मजबूत बन सकती है। तो दूसरा सर पंद्राबाद की जो ट्रैफिक के वाले से बात है सर, इसमें ज़्यादा सर ट्रैफिक में जो रुकावट है सर ये रेडीबान है। ये सर एबटाबाद से और मनसरा से जो भगाए गए हैं सर, इन दिनों कमो बेश 100 के करीब सर रेडी आ गई है, जो इससे पहले पंद्राबाद में सर देखी नहीं गई है। उनकी वजह से सर ट्रैफिक में भी तातर पड़ता है। तो ये सर बस दो बातें जी बस। मेहमान DPO उमर खुफैल साहब और DSP साहब, SP साहब, SHO साहब, मीडिया और मज़ीन इलाका के मेहमान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बातें तो बहुत करनी थी, टाइम की बचत करनी है। जो मलिक अमजद ने जितनी भी बातें की हैं, राशिद खान, जाउल खान, सादर खान, मलिक उम्मीद, ये यही बातें हैं सबकी। ये हमारा एक ही गाँव, एक ही बाजार है हमारा, एक नंबराबाद सर्कल हमारा, एक नंबराबाद, एक ही सारी बातें हैं। बार बार वो बातें मैं नहीं दोहराना चाहता। मैं सिर्फ DPO साहब को एबटाबाद का चार्ज संभालने पर और ख़ासकर आज की खुली कचहरी का नंबराबाद करने पर फिर एक दफ़ा मुबारकबाद देता हूँ। बात यह कि हमारी बस चौकी का मसला, यार तालियां बजा लें, खैर कोई मसला नहीं है, कुछ ना करें। हमारे चौकी का मसला हल कर दीजिए। और ये रेडी वाली जो बातें हैं जी, वो हमारे साथ ये लगे हुए हैं ट्रैफिक वाले, रात दिन हमारे साथ मेहनत करते हैं, खासकर ये जहांगीर खान हैं। ये इंशाल्लाह सुबह हम नाश्ता करके बाहर ही निकलते तो ये नवा शहर से जहाँ पहुँचे होते हैं। जहांगीर खान से हम भी बड़े तंग थी, इसने हमें परेड करवाई हुई है। जहांगीर साहब जो है ना उधर भी होता था। बाकी एक थोड़ी सी मजबूरी है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और बाजार इतना बड़ा नहीं है, अड्डा नहीं है। बारह ये हमारे साथ तावन कर रहे हैं जी, हमारी जरूरत पड़े हम भी इंशाल्लाह इनके साथ तावन के लिए तैयार हैं जी। बाकी ये जो बैरियल जो हमारा है जी, यहाँ से खत्म करके वो दाते के आप पर ले जाएं, वो इंशाल्लाह हमारा ये बड़ा करीना मसला है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। खिदमतगार सब इंसानियत का प्लीज अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। रेडी वाले भाइयों का उनके साथ भी पेट लगा हुआ है, वो भी मुसलमान हैं। हमारे इस्लाम ने एक गैर मज़हब को भी हुकूक दिए हैं, तो वो भी मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान के हैं, किधर भी हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। तो उनके लिए रेडी का मसला हमने हल कर दिया है। शरफुल खान जदून साहब का हम बहुत मशहूर हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जगह दे दी है। उधर पार्किंग भी है, उनकी सामान रखने के लिए जगह भी बहुत मुनासिब है। कल इंशाल्लाह आपको दावत देते हैं 12 बजे इंशाल्लाह इफ्तिताह है, आप वहाँ पर आएँ, जगह देखें इंशाल्लाह। आप महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें आपको कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि हम बात ये करना चाहते हैं कि जब पेट्रोल वगैरह सस्ता होता है, ये तो अभी फिलहाल महंगा है, पेट्रोल सस्ता होता है तो आवाम को जो किराए हैं उनमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। ये बात जो है आप अगर कर सकते हैं, अड्डे वालों से मतलब मिल के कर सकते हैं, जिस तरह भी कर सकते हैं, तो ये आप जो है ना ये रिक्वेस्ट है। ठीक पहले तो इस बात की कि आज जो ये खुली कचहरी है ये आम रवायती खुली कचहरियों से हट के यहाँ पे मैंने जो आज देखा है तमाम हमारी दोनों यूनियन काउंसिल्स हैं उनके VCs के चेयरमैन, हमारे MPA साहब के भतीजे और तकरीबन सबका नाज़मीन जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे, और ट्रेड यूनियन के जो दोनों पार्टियों के, शहीन यूनियन का और दूसरी जो है इंसाफ यूनियन के लोग बैठे हुए और बाख्तियार लोग बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह। तो आप इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिल के जो कलंदराबाद के खसूसी तौर पे कलंदराबाद के जो मसाइल हैं, जो खसूसी तौर पे ये जो रेडियो पे बातचीत हो रही है, काफ़ी देर से हो रही है, रेडियो के लिए अलग एक फॉर्म है
क्यों वो ये जितने भी रेडी वाहन हैं ये सारे गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रेडियाँ लगा रहे हैं। उसके लिए किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है, इसके लिए बाकायदा TMA से लाइसेंस इश्यू होते हैं रेडियो के लिए। और रेडियो जो कलंदराबाद में, सर कलंदराबाद का बाज़ार ऐसा है ना, जो यहाँ पे 2 दिन आता है, मैं आया हूँ ना 2 दिन ना, तीसरे दिन इसको मैं अपनी मलकियत समझ लेता हूँ कि ये मेरे बाप का है। मैं ना गाड़ी पार करता हूँ, ये ख्याल नहीं करता हूँ कि बाकी भी लोग गुजरेंगे, मैं जिधर दिल करता है बैठ जाता हूँ। इसके लिए काइंडली आपके पास ये जंगीर खान है, SHO साहब हैं, SHO साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट मुलाकात है। और SHO साहब बाकायदा फील्ड में होते हैं। इससे पहले तो SHO साहिबान जो होते हैं वो तो VIP किस्म के, जिस तरह MPA या MLA होते हैं, उनके पास जो गनर होते हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों से बाहर या थाने से बाहर, थाने में भी उनके साथ मुलाकात करनी जो है बड़ा मुश्किल काम होता था। तो माशाअल्लाह ये आपके पास ये फॉर्म जो है ये रवायती खुली कचहरियों से हट के है। इस पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप आए हैं, आपने जुराइम पे कंट्रोल किया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा तावन जो है इस इलाका का तावन आपके साथ हमेशा रहेगा जी। शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। मंडिया का ताजरान का आप सब हम यहाँ को शामदीद कहते हैं और हमारी कोशिश भी है कि पहली कचहरी आपने मांगा एग्जैक्टली जी, यही मैं कहना भी चाह रहा था। और सर मैं पहले भी सारे जितने DPO बड़े अच्छे रहे, सजाद खान को आपने कंटिन्यू किया है। आपकी बढ़िया के अंदर भी ये सईदुल साहब बैठे हैं, मतलब एजाज साहब और हमारे ये असगर भाई जो है SHO साहब अंताई में निसार है, काफ़ी आके इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो कंट्रोल किया है। मुंशियात के ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर ये मसाइल मेरे भाइयों ने बुजुर्ग सारे बैठे इन्होंने आपको बताया। तो सर कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ये सियासी, आपने अभी खुद भी बात की है कि आपकी सीज़न पे यहाँ पे आके रहते हैं प्रवास दे रहे हैं, तो इधर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे बच्चे डिग्रियाँ उठा के यकीन करें MA है, AA है, BA है। और यही जो आपसे भी रिक्वेस्ट की आपने जो 1100 हमारी वैकेंसी आई हुई है, आपसे इसके ऊपर ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप हमारे MPs MA और हमारे स्पीकर साहब भी हैं, मैंने किया हुआ है, आपसे यही करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है अब्टाबाद के अंदर। बाकी दूसरे नंबर पे ये जो आपने नाके लगाए हैं, मैं मंडिया में तकरीबन मैं मंडिया का सदर हूँ, अक्सर लेट हो जाता हूँ, वो PLC मेंबर हूँ, मीरपुर थाने का भी, मांगल थाने का भी लेट आता हूँ। रात को हमारे जवान माशाल्लाह खड़े होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है सर, हमें भी अपनी शनाख्त करानी चाहिए, बताना चाहिए। अभी आपने ये जब से काम किया है, काफ़ी सारी चोरियाँ जो है अब्टाबाद के अंदर अमल हो गया। तो आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव सर, हम आपको पंजाब से भी देखते रहे, आप फेसबुक के ऊपर आपके साथ हो रहे, आपने माशाल्लाह किया। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि और कब्जा ग्रुपों को भी हमने देखा है कि आपने जिस तरह सजाद खान ने सदर की है, आपने भी किया है। और उसके ऊपर साबित खान और हमारे से यूदून भाई मतलब एजाज खान बड़ा अच्छा वो लिया आपने। पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक मंडिया से, अभी बहुत बेहतर हो गई। तो वही हालत सर कलंदराबाद के अंदर भी है। बाकी ये मेरे भाई सारे कह रहे हैं रेडी बांध भी है, बाहर से भी लोग हैं, पर वो गरीब लोग हैं सर, उनका भी रोजगार है, उनके भी बच्चे हैं। मैंने आपको यही कहा है कि अब्टाबाद के अंदर ऐसा कोई वो और कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये लोग दबों के ऊपर, सुखियों के ऊपर अपने बच्चों के लिए रोटी पैदा करते हैं। इससे पहले जो कमरियात खान थे, हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी, वो भी बहुत अच्छा टाइम उन्होंने अब्टाबाद ट्रैफिक के अंदर गुजारे। और मलिक एजाज साहब भी बड़े एक्टिव हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि इनके लिए भी कोई मुस्बत पॉलिसी होनी चाहिए इंशाल्लाह। आपको जो है ना ये भी जो इनके रोजगार इसके साथ है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन अगर पीछे से एक दो करने चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO साहब ने BC गोजरी का चेयरमैन हूँ, तो ये सारे भाई बात कर रहे हैं कि रेडी वालों की तरफ, और ये जो ताजर भाई हैं इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं बाहर मार्केटों में, दुकानें इन्होंने ली हुई हैं, दुकानों की पगड़ी दी हुई है, इससे कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दुकानों के आगे इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं बड़े बड़े, जिससे आम बंदों का आना जाना और गुजरना बड़ा वैलिड पॉइंट इंतहाई मुश्किल है। तो काइंडली इनको भी ये कहें कि ये सच बोलने भी तालियां बजाने कम से कम तालियां इनकी होनी चाहिए। काइंडली ये भी अपनी जो इन्होंने बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं वो भी दुकानों में रखें, और रेडी बानों को भी उसके बाद ये हटाएं। पहले रेडी बान करेंगे, लेकिन इनको भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई मैं BC बर्ड ड्रोन आफ्ताब सिकंदरवान अर्ज कर रहा हूँ। सर हमारी जो UC है पहाड़ी इलाका है हमारा सर, और तकरीबन 7-8 किलोमीटर रोड बनता है ऊपर, जिधर से फास्फेट निकलती है हमारे सूबे के PK को, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
सर तकरीबन 400-500 जीपें रोज़ाना आती जाती हैं और बहुत बड़ी आबादी भी है रास्ते में। बड़ी ढूंढा गांव जो है वो ज़िला एबटाबाद का सबसे बड़ा गांव है आबादी और रकबे के लिहाज से, और गवर्नमेंट को हमारे इलाके का बहुत बड़ा फ़ायदा है फास्फेट का। सर जिस तरह से गवर्नमेंट को हमारी फास्फेट का फ़ायदा है उस लिहाज से हमारे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। सर काइंडली मेरे साथ मेरे मेंबर भी हैं, अजहर रवान साहब भी हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा कोशिश थी और उन्होंने पेपर्स पे काफ़ी सारे लोगों के साइन भी लिए हुए हैं कि जो हमारी जीपें आती हैं हमारी स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनती है सर, बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम बनते हैं। हमारी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल टाइम में सर अपना कोई बंदा भेज दें जो ये जीपे हैं उनको ऊपर लेफ्ट जगह का नाम है बनी उस स्टाफ पे रोक दे और नीचे से भी उनको मना कर दें कि स्कूल टाइम में मेहरबानी करके कोई प्रोटेक्शन इधर से न गुजरे। दूसरे नंबर पे सर आप अगर ये काम कर सकते हैं कि हमारा जो रोड है जो आप अपनी जानब से जो मादनियात के जो आपके पास जरिए हैं उनको बुरकार ला कर सर हमारे रोडों की हालत भी खस्ता हाल है, उन पे हमें फंड भी मुहैया करें। दूसरा सर जो हमारे जो नल हैं बिल्कुल बंद हैं, पानी जो है बारिश का जो रोड को तबाह कर रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम एसी को साथ लाऊंगा इंशाल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर को इंशाल्लाह साथ लाऊंगा क्योंकि और मसले भी हम सुन सके इसमें। लेकिन मैंने आपके पॉइंट्स लिख लिए जी, इसमें ज़्यादातर डीसी साहब से रिलेटेड है, मादनियात वाले को मैं कह दूंगा तो ये कर लेते हैं, बाकी जो ट्रैफिक से रिलेटेड है वो मैं कर दूँगा। बहुत शुक्रिया सर। बात यह कि अगर ये रेडी बान एक माफिया की सूरत अख्तियार कर गई तो हमारा काम है इसको कंट्रोल करना, इंतहाई ज़रूरी है। अभी जो चंद बातें मैंने जो सुनी है, ये मरकजी अंजर ताजरान सदर साहब बैठे हैं, इन्होंने अपनी कोशिशों और शहीन ग्रुप वालों ने मिलकर दोनों ग्रुपों ने मिलकर एक मामला हल कर दिया है और एक तीसरा बंदा उठकर वो कह रहा है कि मैंने फलां जगह पे उसका वो कर दिया, इसका क्या हक बनता है? मरकजी अंजर में ताजरान का हक है वो मामला उसको हल करें। दूसरा, यहाँ पे लोग 10-10 लाख रुपया पकड़ियाँ देते हैं दुकानों की, वो दुकानों के अंदर अपना काम करते हैं, सब्जी फरोश हैं, फ्रूट फरोश हैं, किराना वाले हैं, बाकी लोग हैं, रेहड़ी वाले किसी को पकड़ी नहीं देते। ये इंतजामिया का हक है, वो वहाँ से इनको रुकावट जो बनती है वो फौरन हटाया। दूसरी बात, ये हमारा पहाड़ी इलाका सर, आप बड़े मुश्किल इलाके में रह कर आए हैं, यहाँ पे 4 व्हील जीप की जरूरत है थाना मीरपुर को, थाना वांगल को। 4 व्हील जीप जो है वो पहाड़ी इलाकों में जो ही कोई हादसा होता है, जो ही कोई मामलात होते हैं, डाट से नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे 4 व्हील जीप इनको प्रोवाइड की जाए, जो इंतहाई जरूरी है। उसके बाद ये जो अभी चौकी का बात हो रही है, ये चौकी जो यहाँ पे लगाई गई है, बिल्कुल हम इस चीज़ों से गुजरे हैं, कई वाकयात हुए हैं, चौकी मोटरवे के ऊपर लगाई जाए जो अभी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो जीटी रोड पे जो रकावट बनी है थोड़ा सा खलल पैदा हुआ है ट्रैफिक का, बेशक चौकी होनी चाहिए, जरूर है, हम तावन करेंगे उसको फौरन उसके मोटरवे के इंतजाम की जो अभी बना रहे हैं वहाँ पे मुंतकिल कर दाता के तरफ बना रहे हैं, वो भी वेलकम बनाना चाहिए। तीसरी बात यह जी कि मंशियात, ये 84 गाँवों का ये मरकज है जी, यहाँ ये जो ताजरान जो है ये इंतहाई निशानदेही कर सकते हैं, हम लोग निशानदेही कर सकते हैं कौन सरगना है, ये मंशियात का है, कौन मंशियात फरोश है। इसके लिए आप अवाम और ताजर बरादरी के दरमियान, ये ताजर बरादरी और थाना मीरपुर या DPO साहब खुद इनका एक वे कायम करें, एक रास्ता बनाएं, दोस्त माहौल रास्ता ऐसा हो, इनको एक सपोर्ट भी हो ताकि कोई निशानदेही हो। ऐसा अब डर के बारे कोई बंदा, ये माफिया जो लोग होते हैं डर के बारे कोई इसमें एक बात करूंगा आप लोगों को, पहले भी आप लोगों ने बात की, दोबारा भी की, कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कहूँगा कि परसों मेरे दफ्तर आप लोग आ जाएं, DSP साहब के थ्रू एनोनिमिटी आप लोगों की रखी जाएगी, टोटल 2 बंदे आ जाओ यार, एक लिस्ट दे दो मुझे कि आप लोगों के 84 गाँव में जो है ना अगर एक बंदा भी आपको मिला, लेकिन मुझे नाम दे दो, क्योंकि बात करना बड़ा ईजी होती है, बात करना बड़ी ईजी होती है कि जब बंदा बैठ जाता है और बार बार हम वो बात करें। मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप में 3 मेंबर कोई भी उठ जाओ, मैं नाम भी किसी का नहीं लूंगा, कल उसको कोई निशानदेही ना करें, DSP साहब के थ्रू मेरे पास आइएगा, टोटल 10 से 15 मिनट बैठिएगा और एक पर्चा निकाल के मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। और वो इन 84 गाँव में अगर वो आप लोगों के पर्चे का नाम सही लिखा हो
تو میں یہ کہوں گا کہ ٹوٹل 48 گھنٹے زیادہ ہوں گے. آپ لوگوں کو بندہ یہاں پہ نہیں ملے گا, لیکن اتنی ہمت آپ کرو کہ مجھے نام دے دیں. یہ نہ ہو کہ پھر میں ڈھونڈتا رہوں آپ لوگوں کو. شکریہ. تاکہ ایک دوست ماحول پیدا ہو, اعتماد ہمارا, تاجروں کا اعتماد, تاجروں کا ایک راستہ دیں یا آپ کے ساتھ میٹنگ رہے. یہ ہر آدمی کی نہیں کر سکتے. ہمیں علاقے کا پتہ ہے, کیوں میں علاقے کا ممبر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کون سے لوگ بہت مہربانی, شکریہ. پیچھے ہمارے دو بھائی بات کرنا چاہیے. یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت ضلع ایبٹ کا تیسرا بڑا تجارتی شہر ہے ہمارا قلندر آباد, جس میں گونوں گون مسائل ہیں. جس میں سب سے پہلے چونکہ میں بازار کا ہی صدر ہوں, تو سر میں بازار کے حوالے سے آپ کو 2-3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس میں سب سے پہلے ہے سر ریڑھی بان. یہ جتنے بھی ہیں سر, ان کے لیے ہم نے جگہ بھی لے لی ہے, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر صبح ہی تھانہ مانگل ہمارے ساتھ آپ ہائر کریں اور انہیں ہم اس جگہ پہ منتقل کر لیں, اور اس کے بعد یہ مطلب ریڈ لائن ہو جو اسے کراس نہ کر سکیں. اس کل پرسوں بھی انہوں نے ہمیں بلایا تھا سب ریڈی والے کے پاس میں گئے, مگر ان کا ایک ایشو ہے کہ ایک پلازے والا شرابدہ خان پلازا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ریڈی والا ادھر سر انجمن تاجران قلندر آباد سے میں نو منتخب صدر ہوں سر. جو ہم نے ان کا رزق بند کرنے کے لیے معاملہ نہیں کیا ہے, ہم نے سبوں نے اکٹھا ہو کے جو میرے ساتھ شہین گروپ کا مقابلہ تھا وہ اور ہم دونوں نے اگر آپ لوگ جی ایک پیج پہ ہے نا اس میں, تو انشاءاللہ کل ہی جو ہے ہم نے شیپ بھی کیا سر, اس دن ان کی موجودگی میں ہم نے شیپ کیا. جی سر, اس پہ ہم ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں سر کل ہمارے ساتھ وہ منتقل کر رہے ہیں. کل ہی آپ کے ساتھ ہوں. جی سر پہلی. دوسرے نمبر پہ سر NHA کے حوالے سے ہم نے بازار میں چھوٹا سا کام ابھی پروجیکٹ 2-3 ملاقاتیں کی ہیں, وہ شروع ہو گئے, جس میں انہوں نے بریکر یا اس طرح کی ترتیب کر رہے ہیں بازار میں. سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بازار میں ہمارے پاس اڈا تو خیر ہے ہی نہیں ہے, جو بھی گاڑیاں کھڑی ہیں وہ روڈ پہ ہیں بالکل بھی نا, تو ہم سائڈوں پہ بھی وہ لگوانا چاہ رہے ہیں بریکر, روڈ کو مطلب اس کی ایک ہاتھ سامنے کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیے جائے, مطلب کہ تاکہ وہ آرام سے وہ اپنے وہ کام مکمل کر سکیں NHA والے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. جدون صاحب یہ آپ کی ٹھیک ہے سر. تیسرے نمبر پہ امجد بھائی نے بات کر لی ہے ہمارے بڑی ڈونا روڈ اور سجیکوٹ روڈ, اس پہ ہمیں دو آپ کے جوان چاہیے. میں نے 1 ویک کا ٹائم دیا, 1 ویک کا ٹائم میں نے اس لیے دیا کہ جب نیو ریکروٹ آئیں گے تو اس میں ہمارے پاس نفری آ جائے گی, انشاءاللہ ہم کر دیں گے. سر تیسرے نمبر پہ سیف سٹی کیمرے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا یہ بازار میں ابھی یہ ایک وہ آیا بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, سیف سٹی کا کوئی پروگرام ہے, اگر قلندر آباد میں بھی اس پہ کچھ غور کیا جائے تو مختلف ایک مطلب ابھی وسیع بازار ہے, 84 گاؤں ہیں, ان کا یہ ایک مشترکہ یہ چھوٹا سا بازار ہے ہمارا. اس میں یہ پرابلم ہے سر, دکانداروں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے اپنی دکان کی حد تک ہے سر, بازار میں کچھ اس بارے میں. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محفل, اس محفل کے طورا جناب DPO صاحب ضلع احتماد, جناب SP صاحب ضلع احتماد, جناب DSP صاحب سرکل نیپر تھانہ مانگل, جناب SHO صاحب اور تمام فورس پولیس کے جتنے بھی بھائی ہیں, میرے بزرگوں دوستوں, السلام علیکم. باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن 1 منٹ کا ٹائم ہے. ٹائم لے لیں, خیر کوئی نہیں ہے, بتائیں بات کریں گے. اور اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کہ جب تک 3 ادارے مل کر کام نہ کریں اس وقت تک وہ ریاست وہ ملک نہیں چل سکتا. نمبر 1 مقررہ, نمبر 2 عدلیہ اور نمبر 3 انتظامیہ. اخبار میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں SHO نے ایک شخص کو پکڑا, اس کے پاس 5 کلو چرس پکڑی گئی. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد 20 دن کے بعد وہ شخص ادھر پھر رہا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کا کیا حال ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو 40 سال سے نیچے کسی جوان آدمی کو پسٹل کا لائسنس نہ دیا جائے, کیونکہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے, یہ کام کر کے بعد میں سوچتے ہیں, اس سے اوپر والی عمر جو ہوتی ہے کام کرنے سے پہلے سوچتی ہے. تیسری بات سر یہ ہے کہ کسی گاؤں میں کوئی شادی ہے, اس گاؤں کے 5 راتیں آسمان سرخ ہوتا ہے,
लोग फायरिंग करते हैं, इर्द गिर्द के 25-30 घर जो है सोए हुए बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। इस पर ज़रा सख्ती की जाए, बस मेरी यही है। मरकजी फिनांस सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान कलंदराबाद से। सर ये जो स्टालों की इन्होंने बात की, हमें इस पे ताजिर बरादरी होने के नाते कोई एतराज़ भी नहीं है। इंशाल्लाह हम खुद भी कोशिश करेंगे और हर किस्म का तावन करेंगे कि कोई दुकानदार भी अपनी हदूद से बाहर न जाए। दूसरा सर मेरा ये सवाल है कि जो हमारे कलंदराबाद के ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, इनका सर ये मुतालबा है कि यहाँ पे बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा चलान कर दिए जाते हैं और गरीब ये ड्राइवर हजरात जो हैं उन पे भी थोड़ा चलान कम किया जाए। तीसरा सर 4-5 लोगों ने हमारे लिए ये सवाल भी किया है ये चौकी के हवाले से। यहाँ पे हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं दुकानदार, वो बार बार यही कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि यहाँ से चौकी को ख़त्म कर दें, लेकिन कम से कम 100 फुट या 150 फुट इसको आगे पीछे कर दें, क्योंकि चौकी होने की वजह से जो हमारे ताजर भाई हैं उनका कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जो मेरे चौकी का सर सवाल आपसे किया है इसका ज़्यादा कर नहीं तो 100 फुट या उस साइड पे कर दें या इस साइड पे कर दें, क्योंकि ये जो हमारे मार्केट के दुकानदार हैं ये मसला हो जाए। बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे ख्याल में सबको जल्दी और नमाज के शायद टाइम मिस हो जाएगी। मैं ये कहूँगा कि टोटल जो अभी हमने मसले मसाइल लोगों ने ज़्यादा बात की, क्योंकि मेरे ख्याल में 15 लोगों ने सवाल जवाब किए। मुझे उम्मीद थी ज़्यादा करते, मैं ज़्यादा खुश होता, लेकिन शायद टाइमिंग्स का मसला है। लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की हैं वो 6 से 7 है। ठीक है जी, मैं उसके 1 बाय 1 बता भी दूँगा और उनका मैं टाइम लाइन भी आपको बता देता हूँ। आप लोग आज से गिनना शुरू करें और फिर हम इंशाल्लाह हफ्ते 10-15-20 दिन बाद थाने में ही आप लोगों को बुलवा लेंगे। फिर खुली कचहरी की ज़रूरत नहीं और आप हमें फर्दर बता सकते हैं। एक तो जी जो नाके का मैंने देखा है कि बार बार नाके का जिक्र हो रहा है, ये समझें कि आपको 1 वीक मैक्सिमम टाइम मैं दे रहा हूँ। वैसे तो आइडियली मुझे 2 दिन कहना चाहिए, बट मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इनसे पूछ लूँ कोई प्रॉब्लम कोई मसला ना हो। तो 1 वीक में आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी। वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि 100 फुट दूर करते हैं उसको बिल्कुल हटा देते हैं, लेकिन इस जगह पे नहीं होगा। ठीक है जी। दूसरी बात आप लोगों ने, और ये कंजूसी नहीं करी थी तालियां बजाने में, खैर है तालियां बजा रहे हैं, हम जरा खुश हो जाएंगे यार। मैं बाकी DPOs की तरह लोग की तरह दफ्तर में बैठ सकते हैं, मैं आपके लिए आया इस वजह से हूँ और पहली जगह ही मैंने आप लोग की होगी कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग के मसले हल हों और आप लोग के लिए मैं आया हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ जी रेडी वाली आपने बात की, भाई ने भी पॉइंट दिया, यहाँ के लोगों ने भी दिया। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा कि यार उनको कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बेहतर ये है जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कह दिया। नाइस ऑफ हिम, उन्होंने उसके बाद उस पर कमेंट भी नहीं किया। बट जो भी जगह डिसाइड हुई है अजहर आप देख लें, चाहे वो शाहीन ग्रुप है या इंसाफ ग्रुप है, हमारे लिए दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो इलेक्टेड वन है उन्होंने खुद बात की कि हमारी कंसेंसस हो चुकी हैं। कल की तारीख में आप मेक श्योर करें कि जैसे लोग चाह रहे हैं तमाम रेडी वालों को वहाँ पे शिफ्ट करें। बाकी फिर अपने एक ASI की ड्यूटी लगा लो या हेड कांस्टेबल हो, साथ उसके 2 सिपाही हो। जहांगीर उस्ताद आप भी अपने ट्रैफिक वालों को कहें कि यहाँ पे कोई रेडी वाला नज़र ना आए। अगर कोई नज़र आता है तो उनको हम लॉकअप करेंगे, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं जो फल हैं उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। ये ना हो कि उनकी वो चीज़ें उनको लॉकअप करके घंटा आध घंटा करके। ठीक है, ये दूसरी चीज़ होगी जी। तीसरी आप लोगों ने ट्रैफिक के लिए मुझे 2 रोड्स बताई कि वहाँ पे 2-2 बंदे दे दें। पहले एक की डिमांड थी, फिर आपने देखा कि मैं मान गया हूँ तो फिर कहा कि 2-2 बंदे दे दें। तो कोई नहीं, खैर हम कोशिश यही करेंगे कि यार 1 दिया 2 दिया। उसमें हमारे पास न्यू जो रिक्रूट्स हैं वो तकरीबन एक भी बहुत होगा। ठीक है, रेगुलर हो तो चले हम उसमें जी ये मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास जो न्यू रिक्रूट्स हैं इंशाल्लाह 1 हफ्ते में हमारे पास वो आ जाएंगे। 1 हफ्ता नहीं, आप उसको 10 दिन कर दें, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आएंगे तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे बंदे दे देंगे। ये हो गया 3। चौथा जी हम लोगों ने जो किया वो था कि हवाई फायरिंग के लिए वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर किसी 84 गांव में किसी एक जगह भी फायरिंग होती है तो हमारे SHO साहब को आप बताएंगे और वो कोई ले लें आप लोगों में से कोई जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे आप लोग काइंडली हमें बताएंगे और बताने के बाद अगर एक्शन ना हो तो हम लोग आप लोगों के लिए जवाब देंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ और मैं नंबर भी 1 दे दूंगा, उस पर आप हमसे कर भी सकते हैं। आखिरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे आप सब ने बातें की कि जी किसी ने कहा कि ये नारकोटिक्स वाले को सही पकड़ा नहीं जाता, आपने बात की कि पीने वाले को पकड़ा जाता है दूसरे को नहीं पकड़ा जाता।
कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता ना। मैंने कभी कहा हुआ है कि यार आप लोग केसेस ज़्यादा करो, मैंने इनको नाम दिए हैं, मैंने इनको बाकायदा नाम दिए हुए हैं कि जी मुझे ये बंदे चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास नाम कहाँ से आएंगे, जिन डिफरेंट एजेंसी से आते हैं, कोई स्पेशल ब्रांच से आती होगी, कोई DSP से होगी, कुछ मेरी अपनी इंफॉर्मेशन होगी। बट मुझे खुशी होगी आप लोगों में से कोई 2 या 3 वॉलंटियर आइएगा और आप लोग के लिए एनोनिमिटी हम उसकी रखेंगे DSP साहब के थ्रू। ऐसे तो मेरे दफ्तर आप एनी टाइम आ सकते हैं, बट हम जैसे आज यहाँ निकले हुए हैं, कल भी मैंने कहीं जाना है, परसों में अवेलेबल हूँगा, कल मेरे ख्याल में 2 बजे के बाद मैं अवेलेबल ही हूँगा। लेकिन आप सोच के नाम लेके DSP साहब के साथ के पहले टाइम ले लें, आप आ जाइएगा। मैं वो डेट अपने पास लिखूँगा, उससे 48 घंटों में अगर वो सारे बंदे या तो सारे पकड़े जाएंगे, लेकिन ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो बंद होंगे, कम से कम चलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग हमारे से कोऑपरेट करें कि मैं जब दोबारा आऊँ या फिर मैं ये बात ना सुनूँ कि जी दूसरे बंदे उठे, मैं आपके नाम की जो लिस्ट आप दोगे मैं उसी पे काम करूँ। बल्कि ये भी खुश होगा कि इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, वो पीने वाला होता है, चलाने वाला, तो इसको भी कॉन्फिडेंस होगा कि जी जाके वो बंदा पकड़ लेगा। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आखिरी बात ये कि हम कोशिश ये करेंगे कि इस थाने को हम जितना वेल इक्विप्ड कर सकें, गाड़ियों के हवाले से, नफरी के हवाले से या ट्रेन स्टाफ के हवाले से, हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखेंगे। हमारी अभी भी कोशिश ये है कि हमने आपको एक अच्छा SHO दिया हो, एक ऑनेस्ट SHO है। आपके DSP साहब भी अक्सर हमें कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, तो उनको भी मैं रोक लेता हूँ कि अच्छा DSP है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि यार ये एक अच्छी एरिया है और हम अच्छे काम वहाँ पे कर सकें। बाकी हर माह में आप लोग अभी नहीं आते, फिर बाद में बिल्कुल ही नहीं आओगे, अभी भी ताली नहीं बजाते हो, फिर कहोगे रोज आ जाता है यार। लेकिन चले, मैं ये काम करूँगा, मैं एक काम करूँगा कि मैं आप लोग को अपने दफ्तर बुला लूँगा। अगर सारे नहीं आते, कम से कम 15-20 बंदे जितने भी आ सकते हो, तो वो हम आ जाएंगे मेरे ऑफिस के लॉन में। फॉलो अप जो इसकी है ना, आज कौन सी तारीख है सर? 20 तारीख। हम ऐसे करते हैं कि जनवरी 10 और 15 के बीच में मैं आप लोगों में से कोई 15 बंदे जो है ना DSP साहब को वो रैंडमली चुनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम कहेंगे जी फिलाने ग्रुप को या फिलाने जगह को, रैंडमली 15-20 बंदे हम लोग बुलाएंगे। तो आप लोग हमें फीडबैक दीजिएगा और हम आपको बताएंगे कि यार हमने आपसे ये वादा किया था, हमने इसमें से 7 में से 4 काम किए, 2 में ये मसला आ रहा है। आप लोग कहेंगे कि नहीं यार आप लोग 4 कह रहे हैं, 1 काम किया, फॉर एग्जांपल, या आप कहेंगे कि 7 में 7 काम हुए, तो थोड़ा फॉलोअप भी हम रख लेंगे। हाँ, इधर मैं ये कर लूँगा कि आपकी वाली बात है, हर महीने में 2 माह बाद कोशिश ये करूँगा, अगर ज़िंदगी रही और मैं इधर रहा, आप लोग सब सही सलामत रहे, तो इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि लोग ज़्यादा हों। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबके आने का, आप सबका टाइम देने का बहुत शुक्रिया।